الحمدللہ میرے پبلیکیشنز بھی آئی ہوئی ہے کہ ڈپریشن کو ختم کرنے میں بیریٹک سرجری کا بہت بڑا رول. عورت کو حسین بنانے میں سب سے بڑا کردار اس کا لائف پارٹنر ہی ادا کرے گا. ان کو ذہنی مریضہ مت بنائیں, ان کی چھوٹی چھوٹی بات پر اعتراض نہ کریں, نقص نہ نکالیں, تنقید نہ کریں, تقابل نہ کریں, کیونکہ تقابل جب آپ کرتے ہیں ان کے سامنے کسی اور کا ریفرنس دے کر, یہ اس کے اوپر گولی چلانے سے بھی زیادہ سخت ہے. اب ایک چیز بہت ضروری ہے, a specialist is one who knows much about less. اسپیشلسٹ وہ ہوتا ہے جو چھوٹی چھوٹی چیزوں کے بارے میں بہت زیادہ جانتا ہو. جب وزن زیادہ ہوتا ہے تو ہمارے اندر, خواتین کے اندر اینڈروجن ہارمون بنتے ہیں, LH FSH وہ اب نارمل ہو جاتے ہیں, تو اوویولیشن نہیں ہوتی, تخم بنتا نہیں ہے. اگر تخم بن جائے تو رحم میں آتا نہیں ہے, اگر وہاں پہ آ جائے تو پھر فرٹیلائزیشن نہیں ہوتی, اگر وہ آ گئے تو اس کے بعد وہ مسکیریجز, تو اتنی زیادہ مسکیریج, تو پورا یہ ایک انفلیمیٹری پروسیس ہے. جو موٹاپا ہے یہ ایک کرونک ڈیزیز ہے, اس کو مانیں کہ یہ ایک بیماری ہے. ویلکم ٹو ڈاکٹر عفان کیسر پوڈ کاسٹ. کراچی میں موٹوں کا میلہ ہوا ہے. یہ میلے کی پکچرز ویڈیوز دیکھیے. یہ آپ نے دیکھ لی. اس میلے کے روح رواں تھے ڈاکٹر مشتاق صاحب. ڈاکٹر مشتاق تعلق پشاور سے, لیکن اس ٹائم ہم اسلام آباد میں بیٹھے ہیں ان کے DHA کمپلیکس میں, اور اٹ از ان بحریہ فیز 7, اور یہ پشاور میں کابل میں آپریٹ کرتے ہیں, اور پہلے انسان ہیں جو بیریاٹرک یعنی موٹاپا سرجری لے کر گئے کابل میں. سر ویلکم ٹو آور پوڈ کاسٹ. تھینک یو ڈاکٹر عفان. اچھا, آپ کے ساتھ میں بار بار اس لیے کر رہا ہوں پوڈ کاسٹ, یا ہم ایک دوستی تو آپ کی میری ہے, وہ ایک الگ میٹر ہے, لیکن جو موٹاپے ہیں, تھینک یو, بہت شکریہ, جو موٹاپا ہے وہ ختم نہیں ہو رہا, اور پاکستان میں اب نیکسٹ پینڈیمک ہے. لیور بھی سکڑ رہے ہیں, ٹرانسپلانٹ بھی ہو رہے ہیں, شوگر, بلڈ پریشر, عذاب آیا ہوا ہے. ایک تو یہ بتائیں موٹوں کا میلہ کیا تھا؟ موٹوں کا میلہ یہ پاکستان کی تاریخ میں پہلا میلہ تھا جو میں نے منعقد کیا. اچھا, میلے کا مقصد صرف یہ نہیں تھا, یہ مقصد صرف نہیں تھی کہ وہاں پہ جا کر ہم جو ہے نا سرجری کریں. میں نے کوئی سرجری نہیں کی ہے, میں نے صرف کراچی کے 5 کروڑ عوام کو ایک آگاہی دی, ان کو میں نے جمع کیا, ان سے میں, اور میں خود ڈر گیا جب وہاں پہ یہ لوگ اور حالات میں نے دیکھے کہ یہ بابا جی ویڈیو میں لوگ دیکھ رہے ہیں, وہ یہ رو رہا تھا میرے پاس, پشاور میں آیا. یہ جو آپ بابا جی دیکھ رہے ہیں رو رہے تھے ویڈیو میں, سب کچھ کھو بیٹھا, اور آخر میں محتاجگی اور مسجد تک نہ جانا, کھانے پینے کے لیے محتاجگی, اور ماشاءاللہ 40% ویٹ وزن کم کر کے اتنا خوش تھا کہ اس کی خوشی اس کے چہرے سے ٹپک رہی تھی. یہ جو آپ کو پیار کر رہے ہیں, جی چیزیں کر رہے ہیں, اسی وجہ سے. اور مجھے انہوں نے کہا خدا کے لیے ڈاکٹر صاحب آپ کراچی آئیں, کراچی آپ کا انتظار کر رہا ہے. تو الحمدللہ میں اپنی پوری ٹیم سمیت کراچی گیا. وومن پیک ہوٹل میں ہم نے بہت بڑا ہال ان کے لیے وہ کیا, ریکریشن ہوئی, گپ شپ بھی ہوئی کافی ان کے ساتھ. تو الحمدللہ وہاں پہ تقریباً کو 200-250 پیشنٹس آئے تھے, اور وہ صرف کراچی کی نہیں تھے, دادو, لڑکانہ, ٹھٹا, حیدرآباد, کچھ بلوچستان سے بھی اڑ کے آئے تھے جب ان کو پتہ چلا کہ کراچی ڈاکٹر صاحب کراچی آ رہے. کیا فیلنگز دیکھی؟ زیادہ موٹاپا سندھ میں کس جگہ سے زیادہ موٹاپے کے؟ جتنا بڑا شہر ہوگا اتنا زیادہ موٹاپا ہوگا. سندھ میں سب سے زیادہ موٹاپا, سب سے زیادہ موٹاپا میں تو سوچ رہا تھا پشاور میں ہے, اسلام آباد میں ہے, لاہور میں ہے, لیکن جب وہاں دیکھا تو سب سے زیادہ, کیونکہ ایک وجہ, جتنے بھی بڑے شہر ہیں نا, جتنے بھی بڑے شہر ہیں, کنجیشن اور ہر چیز, لوگ کیا کرتے ہیں ہوٹلوں کا رخ کرتے ہیں, کیونکہ بزی اور بڑے اور انڈسٹریل سٹیز کے اندر لوگ, ان کو یہ نہیں کہ کھانا بنائے, اور یہ مطلب ہر وقت وہ کسی نہ کسی ہوٹل پہ بیٹھا رہتا ہے, وہ تیار کھانے کھاتے ہیں. اور میرا ایک دوست مجھے ایک بریانی سینٹر لے گیا جس کا نام تھا غازی بریانی سینٹر. بڑے بڑے لینڈ کروزروں میں لوگ آ کر لینڈ کروزروں کے اندر جو ہے نا وہ بریانی کھاتے تھے. اللہ مجھے معاف کرے, میں نے بھی کچھ 2-2.5 پلیٹیں کھائی ہیں. اتنی مزے کی تھی, اتنی مزے کی تھی, اور باوجود یہ کہ ہم مرچ کھانے والے لوگ نہیں ہیں, میری آنکھوں سے بالکل آنسو بہ رہا تھا, ایسے کر رہا تھا, لیکن اس بریانی کی لذت ابھی بھی میرے منہ میں. میں نے کہا یار عجیب زبردست لذت کے ساتھ وہ بناتے ہیں, بہت اس کے ساتھ. پھر کیا ہوا, ایک اور تصویر بھی لوگ دیکھ لیں میڈیا. جی, جتنی بھی موٹے تھے انہوں نے میرے لیے, اللہ ان کو عزت دے, ایک فارم ہاؤس میں کھانے کا بندوبست کیا تھا. انہوں نے موٹوں نے اکٹھے ہو کے آپ کے لیے کھانوں کا, اور اس میں کھانے میں وہ لوگ بھی شامل تھے جن کی سرجری میں کر چکا تھا. جس طرح ایک بہن نے ابھی آپ کو اپنی کہانی سنائی,
ثنا بیٹی نے. اسی طرح میرے ساتھ جب لوگ گئے تو میں کھانے سے زیادہ ادھر ادھر دیکھ رہا تھا کہ میرے مریض کیا کہا رہے. یقین کیجئے مجھ سے زیادہ انہوں نے کھایا, لیکن پھر بھی الحمدللہ انہوں نے ویٹ 70 کلو 60 کلو 55 کلو وزن کم کیا تھا. سرجری کے بعد جیسے ابھی یہ خاتون جن کی تصویر یہ دیکھ رہے ہیں, جن کا انٹرویو بھی وائرل ہے, تعلق ان کا پشاور سے تھا, نیلی آنکھوں والی 13 سال کی ان کی جو ہے بیٹی ہے, اور یہ تصاویر دیکھ کے یقین نہیں آتا کہ ان کی 13 سال کی بیٹی ہے, اور انہوں نے اتنا اپنا وزن کم کیا, یہ اتنی خوش تھی, 33-34 کلو اس نے وزن کم کیا. یہ تصاویر آپ دیکھ رہے ہیں. تو یہ کہتی کہ مجھے پراٹھا اور بریانی بہت پسند تھی. تو جب بیریاٹرک سرجری کرا لیتے ہیں, اب نالج تو یہی ہے کہ بھئی ہمیں پھر بھی تھوڑا ڈائٹ پہ تھوڑا سا تو ہاتھ ہولا رکھنا پڑتا ہے. اس نے مجھے چیلنج کیا تھا. اچھا, ہم 6 میٹر چوٹی, ٹوٹل 6 میٹر ہے ایوریج, 8 میٹر بھی ہو سکتی ہے, 5 میٹر بھی ہو سکتی ہے. ہم ان کو میجر کرتے ہیں. پہلے جو 1.5 میٹر ہے نا, یہ سب سے زیادہ ایبزارپشن کرتا ہے شوگر کا. ٹھیک ہے, کیونکہ شوگر کے ایبزارپشن منہ سے شروع ہو جاتا ہے اور پھر نیچے جا کر ہم اس کو بائی پاس کر دیتے ہیں. چاہیے جتنے بھی کالے نا, ہائپو ایبزارپٹیو پروسیجر ہے یہ پھر وہ ایبزارب نہیں ہوگا, نکل جائے گا. دل تو اس کا بھر جائے گا کہ جی میں نے کھانا کھا لیا. ہم اس کے ساتھ تھوڑا سا یہ چال چلتے ہیں. جی ہاں, اس کے لیے بھی میں نے منی گیسٹرک بائی پاس کیا ہے. منی گیسٹرک بائی پاس, جی منی گیسٹرک بائی پاس میں. اچھا, اور اب پھر یہ ہے کہ یہ کھاتی بھی رہتی ہے تو وہ ایبزارب نہیں ہوتا. اچھا, اور دوسری بات اگر یہ کہ بعض لوگ اپنی غم کو دور کرنے کے لیے کھانے کا سہارا لیتا ہے. ہاں, جب ڈپریشن ہوتی ہے تو انسان کھاتا زیادہ. بالکل, یہ گٹ برین وہ ہے, ایک تعلق ہے گٹ برین ایکسس. بالکل ایکسس. تو وہ جب سٹریس پہ چلے جاتے ہیں نا تو اپنے غم کو دور کرنے کے لیے کھانے کا سہارا لیتے ہیں. بعض لوگ سگریٹ پیتے ہیں, بعض لوگ نسوار کھاتے ہیں, بار بار نسوار ڈالتے ہیں جب وہ سٹریس میں ہوتے ہیں. تو ان کی عیاشی کی ہے, جب ان کی عیاشی کھانا ہے. ڈپریشن کا ڈائریکٹ براہ راست تعلق ہے موٹاپے سے. جی بالکل. جب ہم ڈپریس ہوتے ہیں تو ہم بہت زیادہ کھاتے ہیں اور موٹے ہو جاتے ہیں. جی بالکل. تو ڈپریشن آپ کو موٹاپے کی طرف لے جاتی ہے. ہاؤ ٹو کوپ, اور کس طرح ہم ڈپریشن میں اپنے موٹاپے سے جان چھڑا سکتے ہیں, کیونکہ گٹ اور برین جڑے ہوئے ہیں. اسی لیے میرے پاس بہت زیادہ مریض IBS کے آتے ہیں, فنکشنل ڈسپیپسیا کے آتے ہیں, ذرا سی کوئی پریشانی نہیں اور معدے کا مسئلہ شروع ہو گیا. تو ہمیں بطور سائیکالوجسٹ اور سائیکو تھراپسٹ اور سائیکیٹرسٹ کے بھی کام کرنا پڑتا ہے. ہم معدے جگر کے ڈاکٹروں کو بھی اور آپ جیسے ڈاکٹروں کو بھی جو موٹاپے سے ڈیل کر رہے ہیں. تو گٹ برین ایکسس جڑا ہوا ہے. ٹھیک ہے, اوور آل ڈپریشن چیزیں یہ وہ, تو یہ مختلف فارمز میں پریزنٹ ہوگا. یا تو موٹاپا کر دے گا, یا IBS کر دے گا, یا فنکشنل ڈسپیپسیا, یا کوئی بھی جو گٹ کی بیماری ہے. آپ کے لیے ہم فوکس رہتے ہیں کیونکہ آپ ملک کے نامور بیریاٹرک سرجن ہیں. ڈپریشن سے کس طرح جان چھڑائی جا سکتی ہے اگر وہ موٹاپے کو لے آئے, اور کیوں ڈپریس مریض کھانا اتنا زیادہ کھانا شروع کر دیتے ہیں؟ دیکھیں, ڈپریشن کے مریض کے لیے ایک ٹریگر ہونا چاہیے, ایک سٹیمولس ہونا چاہیے. اگر وہ موٹے ہیں نا تو سب سے پہلا سٹیمولس یہ ہے کہ 24 گھنٹے وہ یہ سوچتے رہتے ہیں کہ جی میں موٹی ہوں یا میں موٹا ہوں. یہ اس کے دماغ کے اوپر یہ چیز سوار ہوتا ہے. جب یہ اوور تھنکنگ شروع کر دیتے ہیں تو گٹ جو اسٹمک ہے وہ گریلین ہارمون مزید سیکریٹ کر دیتا ہے, جو اس کی ایپیٹائٹ کو مزید بڑھاتا ہے. تو یہ اوور ایٹنگ شروع کر دیتے ہیں. اوور ایٹنگ کی وجہ سے ان کا مزید وزن بڑھتا ہے. جب مزید وزن بڑھتا ہے تو ایک ویشیس سرکل بنتا ہے, پھر مزید یہ ڈپریشن کی طرف چلے جاتے ہیں. ایک اور دوسری طرف جب میرے مریض 50 کلو 40 کلو 30 کلو, یقین کیجئے گا اینٹی ڈپریسنٹ کوئٹ کر دیتے ہیں ٹوٹلی, وہ چھوڑ دیتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب میرا جو مقصد تھا وہ پورا ہو گیا. ناؤ اینٹی ڈپریسنٹ میڈیسنز پھر لیتے ہیں, وہ بھی موٹا کرتی ہیں, وہ بھی موٹا کرتی ہے. بالکل, وہ ایک ویشیس سرکل, جو جب سائیکیٹرک کے پاس چلی جاتی ہے تو وہ پھر اس کو اینٹی ڈپریسنٹ دیتے ہیں, گولیاں, نیند, اس کی نیند بہت زیادہ ڈسٹرب ہو جاتی ہے لوگوں. ساری رات لیے میرے پاس بچی آتی ہے, ڈاکٹر صاحب ہم جاگتے رہتے ہیں, ہمیں نیند نہیں آتی. پھر ایک الگ مصیبت یہ کہ رات کو یہ اسکرین کے سامنے بیٹھ جاتا ہے, تو اسکرین کنٹینیوسلی آپ کی آنکھوں کو اریٹیٹ کرتا رہتا ہے, آپ کی نیند کو مزید بڑھا دیتا ہے, مطلب نیند کو ختم کر دیتا ہے. تو رات سونے کے لیے اللہ نے بنایا ہے, جب رات کو آپ تین جو ہے نا 3 وہ ہے مطلب فیزز ہے. اگر آپ 9 بجے سو گئے تو 9 بجے سے لے کر 12 بجے تک 1 اور 12 سے 3 یہ بہترین وقت ہے سونے کا. اس کے بعد اگر آپ 12 کے بعد سوتے ہیں نا, 8 گھنٹے بھی آپ سو جائیں نا, آپ کو وہ سکون نہیں ملے گا جو پہلی رات میں آپ کو ملتا ہے. اور یہ لوگ اسی کی وجہ سے, نیند کی کمی کی وجہ سے مزید ڈپریشن کے شکار ہوتے ہیں. اور الحمدللہ میرے پبلیکیشنز بھی آئی ہوئی ہے کہ ڈپریشن کو ختم کرنے میں
بیریٹک سرجری کا بہت بڑا رول ہے. اچھا بیریٹرک سرجری اگر کرا لیں کس طرح انسان کی ڈپریشن کم ہوگی, موٹاپا کم ہوگا اور نیند بہتر ہوگی؟ جب ویٹ ان کا لوز ہو جائے گا آٹومیٹیکلی سیلف کانفیڈنس, سیلف اسٹیم وہ اچھا ہو جاتا ہے. وہ ایک مطلب اپنے آپ کو معاشرے کا حصہ سمجھنی شروع کر دیتی ہے, خصوصاً جتنی بھی ہماری بچی ہیں وہ حساس ہوتی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ یہ اگر فار ایگزامپل انہوں نے کپڑے پہننے ہوتے ہیں, خواتین کا کیا ہوتا ہے یہی چیزیں, تو وہ ریڈی میڈ کپڑے خرید سکتی ہے, وہ شادی میں جا سکتی ہے, وہ غمی میں جا سکتے ہیں, وہ آؤٹنگ پہ جا سکتی ہے. جتنی بھی موٹی بچیاں ہیں ان کے والدین کمپلین کرتے ہیں کہ نہ رشتہ داروں کے گھر جاتی ہے, نہ یہ بازار میں جانا پسند کرتی ہے, نہ یہ کوئی فنکشن. وہ یہی سوچتی رہتی ہے کہ میں جا کر لوگ مجھے ہی دیکھیں گے اور مجھے ہی ڈسکس کریں گے اور میری بارے میں بات کریں گے, دیکھو موٹی آ گئی. تو جب یہ مین سٹیمولس ختم ہو جاتا ہے تو آٹومیٹیکلی کیا ہوتا ہے کہ ان سے یہ چیزیں ختم ہو جاتی ہے اور وہ ونس اگین معاشرے کا ایک مفید حصہ بن جاتی ہے. صحیح. اچھا کمنگ ٹو اے ویری امپورٹنٹ فیکٹر کہ خواتین جو ہیں جب اس قدر ڈپریشن اور موٹاپے کا شکار ہوتی ہیں پھر باڈی شیمنگ شروع ہو جاتی ہے اور شوہر بہت برا حشر کرتے ہیں ایسی خواتین کا, دوسری شادیاں کر لیتے ہیں, وہ پھر ایک اور سائیکوسس میں چلی جاتی ہیں. ہاؤ ٹو ڈیل ود آل دس؟ یہ تو عفان بھائی مجھے روز 1-2 کالیں آتی ہیں, روز 2 کالیں آتی ہے, اور مجھے جتنی میری بہنیں ہیں ڈاکٹر اور مریض کا تعلق بہت قریب تعلق ہوتا ہے, اور کچھ باتیں ہمارے ساتھ شیئر کر لیتی ہے ماں باپ کی طرح. ہمارے بچیاں ہیں ہمارے, وہ یہی کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب میں نے سرجری کرنی ہے لیکن چپ کسی کو بتانا میں نے نہیں ہے, کیونکہ مجھے کوئی بھی اجازت نہیں دے رہا ہے, اور میرا میاں جو ہے نا وہ دوسری شادی کی تلاش میں ہے. یہ مجھے باقاعدہ کالیں آتی ہیں. ہم اسے کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے آپ آ جائیں ڈسکس کر لیں. وہ اپنی بھائی کو بلائے, کوئی گھر کا کوئی نہ کوئی فرد ان کے ساتھ ہوتا ہے, لیکن وہ خصوصاً جو میرڈ خواتین ہوتی ہیں وہ الحمدللہ ان کا پھر مسئلہ حل ہو جاتا ہے. علاج کرنا سنت ہے, بلکہ بعض لوگوں کے اوپر واجب بھی ہو جاتا ہے جب موٹاپا اس کی جان لینے پہ آ جاتی ہے, ڈائبٹیز اور ہائپر ٹینشن اور ان چیزوں کی طرف جو ہے نا ان کا وہ چلا جاتا ہے. تو یہ ہے کہ پھر ہم ان کی ہیلپ کر لیتے ہیں اور ان کی باڈی جو ہے نا وہ شیمنگ وہ ساری چیزیں ختم ہو جاتی. موٹی خواتین گھروں میں شوہروں کے ٹارچر کا شکار ہے, الٹیمیٹ ٹارچر ہے. وہ موٹی, باڈی شیمنگ, بدتمیزی کرنا, گالی دینا. اب آ گیا انسٹا, ٹک ٹاک, ریلز کا زمانہ. باہر دیکھتے ہیں خواتین کو, ریلز دیکھتے ہیں, لڑکیوں کو دیکھتے ہیں, اور اتنی اتنی حسینہ ہے, نورا فتح جیسی. اب ایک خاتون نے تو پرچہ کرا دیا تھا کہ شوہر اس لیے کہتا ہے انڈیا میں کہ جم جاؤ نور فتح جیسی دکھو. ایون میں آپ کو برملا بتا رہا ہوں, ایک ڈاکٹر خاتون میرے کلینک پہ رپورٹ ہوئی, ان کا شوہر کوئی ذہنی مریض تھا. وہ کہتا تھا تیرے یہاں سے فیٹ زیادہ ہے, یہاں سے کم کر, یہاں سے کہتی پکڑ پکڑ کے کہتا ہے کہ یہاں تیری چربی زیادہ ہے, اس کو کم کر, تیرے منہ سے بو آتی ہے, تیرے اس سے, مطلب وہ سائیکوسس میں تھا. تو اس طرح کی بدترین باڈی شیمنگ کا شکار, کیونکہ آپ ظاہر ہے اتنا زیادہ جو ہے ریلیجیسلی بھی اس پر کومنٹ کر سکتے ہیں, مذہب وائز بھی, جی 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 کہ ایسے شوہر کو کیا تلقین, ابھی آپ عمرہ کر کے آئے ہیں, جی 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 تو کیسے تلقین کریں گی؟ اور یہ جو اتنا ٹارچر ہوتا ہے, آپ کے پاس کیا کیس رپورٹس ہیں, کیا کیا یہ بیچاریاں برداشت کرتی ہے آپ کے پاس؟ عفان بھائی مجھے یقین کیجیے مجھے رونا آ رہا ہے اس وقت. یہ میرا ایک دوست ہے, دوست نہیں, ہمارے فیملی ٹرمز ہیں ان کے ساتھ, ہیز بین اے منسٹر, فیڈرل منسٹر بھی رہ چکے. تو اس نے مجھے کہا ڈاکٹر مشتاق شکر ہے کہ میں خاتون نہیں ہوں. عورت بننا بہت مشکل کام ہے آج کے زمانے میں, کیونکہ وجہ یہ ہے, دیکھیں عورت کو حسین بنانے میں سب سے بڑا کردار اس کا لائف پارٹنر ہی ادا کرے گا. ان کو ذہنی مریضہ مت بنائیں, ان کی چھوٹی چھوٹی بات پر اعتراض نہ کرے, نقص نہ نکالے, تنقید نہ کرے, تقابل نہ کرے, کیونکہ تقابل جب آپ کرتے ہیں ان کے سامنے کسی اور کا ریفرنس دے کر, یہ اس کے اوپر گولی چلانے سے بھی زیادہ سخت ہے. اگر آپ اس کو ڈپریشن میں ڈال رہے تھے تو اس کا حسن اسے چھین جائے گا, کیونکہ قرآن میں ہے نا مستبشرہ کہ جنت کے لوگوں کے چہروں پہ وہ نور ہوگا, وہ حسن ہوگا, وہ حسن دل کے اندر جو خوشی ہوگی اس کا ہوگا. تو جب آپ کسی کو سٹریس میں ڈالتے ہیں اس کی اپنی حسن بھی چلی جاتی, وہ مزید خراب ہو جاتے ہیں. تو خدا را ان کے اوپر اعتراض کرنے کے بجائے کہ آپ یوں ہیں وہ ہیں, سب سے پہلے وی شوڈ بی ویری لائل ٹو اور لائف پارٹنرز, کیونکہ ہماری جو شادی کرنے کر لیں اس کو کیوں مینٹل ٹارچر دیتے ہیں؟ جی کیوں کر, بالکل آپ بیویوں پہ ایسا ظلم کیوں کرتے ہیں؟ بالکل, آپ قیامت کے دن وہ آدمی آندھا اٹھے گا اگر اس کی 2 شادیاں اور اس نے انصاف نہ کیا, اس نے انصاف, بالکل یہ آندھا اٹھے گا. بہت سخت معاملہ ہے اس میں, اتنا اسلام میں بالکل اس میں بالکل آپ نے پورا ان کا خیال رکھنا ہے. خواتین کے ذمہ گھر میں کھانا پکانا نہیں,
خواتین کے ذمہ گھر میں جو ہے نا جھاڑو دینا نہیں ہے، خواتین کے ذمہ ماں باپ کی خدمت بھی، آپ کے ماں باپ کی خدمت ان کے ذمہ نہیں. اللہ نے ان کے ذمہ جو چیز لگائی ہے وہ کیا ہے؟ اپنی بچوں کی خوبصورت تربیت کریں، ان کو معاشرے کا ایک اہم فرد بنا لیں. ہم اوپر سے یہ ساری چیزیں بھی کرتے ہیں، اور پھر جب وہ سارے دن وہ کچن میں آپ کے لیے کھانا بناتی ہے نوکرانی کی طرح، اور گندے ان کے کپڑے ہو جاتے ہیں، اور آخر میں جب وہ تھکایا گھر آ جاتے ہیں تو اس کے اوپر اعتراض کی بارش، تو وہ پھر خودکشی نہیں کرے گی تو کیا کرے گی؟ یہ چیزیں ہیں. لہٰذا وی شوڈ بی ویری جوڈیشیس ان دس میٹر. ان کو تھوڑا سا آپ خود سوچیں، اگر ہم خود خواتین ہوتی اور وہ مرد ہوتے، ہمارے ساتھ کیسا برتاؤ کیا جاتا. لہٰذا معاشرے کے بگاڑ میں مردوں کا بھی زیادہ ہاتھ ہے کہ وہ ان چیزوں، کیونکہ وہ تنگ ہو جاتی ہیں. بہت ساری خواتین سر میرے پاس بھی رپورٹ ہوتی ہیں، مردوں کا سب سے بڑا ٹارچر ہی مینٹل ٹارچر ہے. وہ انہیں مینٹلی ٹارچر کرتے ہیں. دس از اے ڈیزاسٹر. ہمارے اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو ریلیجن دیا ہے، اتنا پیارا، اتنا پرسکون، اتنا نیچر کے قریب، کہ نکاح سب سے بہترین ایک اللہ نے ہمیں ایک وہ دیا رشتہ دیا ہوا ہے. تو اس لیے اس کو مزید حسین ہم بنا سکتے ہیں. تھوڑے سے دیکھو، ایٹیچیوڈ از اے لٹل تھنگ بٹ اٹ میکس اے گریٹ ڈفرینس. تھوڑی سی ایٹیچیوڈ کو ہم تبدیل کر دیں تو یہ بہت زیادہ ڈفرینس کریٹ کرے گا. دوسری بات یہ ہے، اولاد کے اوپر بھی اس کا اثر پڑتا ہے. جب آپ اپنی گھر والے بیگم کے ساتھ ٹھیک نہیں ہے تو بالکل آٹومیٹکلی ان کے برین کے اندر نیگیٹیوٹی آئے گی، آپ کے خلاف بھی اور ماں کے خلاف بھی، اور یہ آپ پورے گھر کو برباد کریں. لہٰذا میٹھا بول، اچھا بول، یہ آپ کو بھی حسین بنا دیتے اور آپ کے ارد گرد بھی خوشبو گھیر دیتا. لہٰذا گزارش یہ ہے کہ اگر کوئی موٹی ہے ہماری بہنیں تو اس کا علاج کریں، اس پہ تو اس کی قصور اچھا نہیں ہے. بچے پیدا کرنے کے بعد بڑا ہوا پیٹ جو خواتین ہیں، بعض اوقات پیٹ بہت بڑھ جاتا ہے، کیسے کم کریں؟ میں کچھ خواتین کو دیکھتا ہوں وہ جم بھی جاتی ہیں، سارا کچھ کرتی ہیں. یہ میں بڑا اہم سوال کر رہا ہوں. لوگ کہتے ہیں اوپر سے چربی نکلوا لو، یعنی لائپو سکشن کروا لو. آپ مجھے کچھ تصاویر بھی دکھا رہے تھے، اگر وہ میں دکھا پاؤں تو لائپو سکشن سے ہوتا کیا ہے؟ کیا لائپو سکشن ایسی خواتین کے لیے ٹھیک ہے؟ اگر نہیں ٹھیک تو یہ خواتین بچے پیدا ہونے کے بعد بڑا ہوا پیٹ کم کیسے کریں؟ دیکھیے، یہ بہت اچھا سوال آپ نے کیا ڈاکٹر عفان صاحب. دیکھیں، لائپو سیکشن ایک اچھا پروسیجر ہے، اور ہمارے جتنے بھی ڈاکٹر بھائی ہیں وہ کرتے ہیں، اس سے کوئی انکار نہیں. سپر ماربڈ اوبیسٹی اور ماربڈ اوبیسٹی کے لیے لائپو سیکشن نہیں ہے، اس کے لیے یہ نہیں ہے. میں سیدھا سوال آپ کو پوچھنا چاہتا ہوں. یہ موبائل ہے، اس ایک پیپر کے اندر جب میں اس موبائل کو کاٹتا ہوں چوری سے، کتنا مشکل کام ہے، لیکن اگر میں یہ موبائل نکال پھر کاٹنا چاہوں تو کتنا آسان ہے. تو یہ سکن ہے، اس کو ہم ٹرم کر سکتے ہیں وداؤٹ اینی کمپلیکیشنز. لیکن یہ تصویر ذرا غور سے دیکھیں جو میں نے ابھی آپ کو دکھا بھی دیا. اس تصویر میں کیا ہے، ایک مریض کو کسی نے کہا ہے کہ ڈاکٹر صاحب جو آپریشن کرتے ہیں اس کو وزن کرنے میں بہت زیادہ وقت لگتا ہے، اور آپ کا میں براہ راست چربی نکال کے دکھاتا ہوں. تو براہ راست اگر چربی دکھاتے اس کو انفیکشن ہوا ہے، اب اس کی جو ہے نا، یہ تو لائپوسکشن بھی نہیں کی نا، یہ کیا نہیں، انہوں نے براہ راست چربی نکالی ہے. یہ کیا چیز ہے؟ یہ کسی کتاب میں نہیں ہے. یہ وہی تو کہہ رہا ہوں، یہ تو میں نے نہ سنا نہ پڑھا. لائپوسکشن انہوں نے کیا. اچھا لائپوسکشن تو یہ ہے نا کہ اندر وہ نیڈل ڈال کے لائپوسک کر لیں. ہاں، لائپوسکشن آپ نے کہا کہ جو بہت موٹا اس کے لیے وہ کرامت نہیں ہے، کیونکہ وہ ابھی میرے پاس آسان الفاظ میں آتے ہیں نا کہ اگر سوئی ڈالیں اور لائپوسکشن یہ ہے، سمجھ لیں سٹرا ڈال کے آپ کے جو سب کوٹینیس فیٹ ہے نیچے سے فیٹ سک کر رہے ہیں، یہ لائپوسکشن. وہ انہوں نے کہا بہت زیادہ موٹے بندے یا وہ عورتیں جن کا وزن ان کے لیے بالکل ٹھیک نہیں ہے، اور اوور آل بھی لائپوسکشن میں ایمبولزم کا رسک اور یہ سب کچھ ہے، پلمنری ایمبولزم کا وہ ایک میٹر ہے. جی سر آپ یہ تصویر مجھے دکھا رہے ہیں ابھی، جی اتنی زیادہ چربی نکالی ہے. جی نہ یہ بیریاٹرک سرجری نہیں ہے. بیریاٹرک سرجری تو یہ ہے کہ گیسٹرک بائی پاس کریں گے یا پھر سلیو گیسٹریکٹمی کریں گے، وہ میں آپ سے بھی تفصیلی پوچھتا ہوں. لائپوسکشن یہ ہے کہ سٹرا ڈالا اور فیٹ سک کر لی. یہ کیا ہے؟ یہ جو آپ ابھی اسکرین پر دکھائیں ذرا ناظرین کو، یہ جو اتنی زیادہ چربی نکالی ہے یہ ہے کیا؟ یہ اتنی زیادہ چربی نکالی ہے. یہ پیشنٹ میرے پاس آیا تھا، پھر کسی نے مس گائیڈ کیا تھا کہ ڈاکٹر مشتاق جو سرجری کرتے ہیں اس پہ تو بہت زیادہ وقت لگتا ہے وزن لوز کرنے میں، ہم آپ کو 2 گھنٹے میں آپ کا کام تمام کر دیتے ہیں. انسان وہ مطلب انسان ہے. جب یہ چربی نکالی ان کا جو ہے نا، یہ انہوں نے جو ہے نا سارے مارک وغیرہ لگا دیے اس کے اوپر، اور آخر میں اب میرے پاس کل یہ آئی تھی اور سیپسس میں زبردست، اور اس کی ڈائبٹیز بھی تو گینگرین ہو گئی، بالکل گینگرین ہو گیا، اور ڈائبٹک پیشنٹ ہے، اس میں وونڈ ہیلنگ بہت مشکل سے ہوتا ہے. تو یہ تو سارا گل سڑ جائے گا. تو میں نے بالکل ابھی اچھا یہ کتابوں میں ہے کیا؟ یہ سرجری کیا ہے؟
یہ سرجری کچھ بھی نہیں ہے. یہ یہ اس طرح جیسے زمین کے اندر بیلچا ڈالا اور آپ نے وہ نکالا. اچھا یہ سرجری نہیں کچھ نہیں سرجری. اچھا مجھے بتائیں ٹمی ٹک کیا ہے اور جو اس سے ریلیٹڈ سرجریز ہوتی ہیں وہ کیا ہوتا ہے؟ ابھی دیکھیں ٹمی ٹک کا ایک اور کیا سرجری ہے؟ ایک ہوتا ہے لیپوسیکشن ہے نا. اگر کسی کا لائپوسکشن تو سوئی والا ہے، سوئی والا نکال دیتا ہے. ٹمی ٹک کیا ہے؟ ٹمی ٹک یہ ہے کہ مثلا ایک بیریاٹرک پیشنٹ نے وزن لوز کیا اور اس کی تھوڑی سی اسکن سیگنگ ہو گئی. اچھا تو ایکسٹرا جو اسکن ہے آپ اس کو کاٹ لیں کیونکہ وہ سیگ ہوا ہوتا ہے نا تو یہ ٹائٹ ہو جاتا ہے. کچھ نیچے سے کھینچ لے کچھ اوپر سے کھینچ لے اور اس پہ سٹچز لگا دیں. بالکل. اب جو فار ایگزامپل یہ سیگ ہوا ہم اس کو کاٹ لیتے ہیں اور دوبارہ اس کو ان لائن کر دیتے ایک دوسرے کے ساتھ. یہ ٹمی ٹک میں آتا ہے. یہ ٹمی ٹک میں آتا ہے. لیکن یہ جو بیلچا ڈال کے کیا ہے یہ جو ہے نا جو شارٹ کٹ میں لوگ پڑے ہوئے ہوتے ہیں یہ کچھ بھی نہیں ہے. میں نے کسی کتاب میں نہ پلاسٹک سرجری میں نہ میں نے بیریاٹرک میں کہیں نہیں سنا ہے. ابھی لوگوں نے شروع کیا ہوا ہے. یعنی کہ فینومینا صرف 3 ہے یا بیریاٹرک سرجری ہے جو آپ کرتے ہیں. آپ نے کابل میں بھی آپ نے کی، پشاور میں بھی آپ پائنیئر ہیں. یا لوگ لائپوسکشن پہ بھی جاتے ہیں، وہ ماربڈ کے لیے نہیں ہے وہ تھوڑے بہت فیٹ شیٹ کا ہو تو لائپوسکشن کرا لی، اس کی اپنی کمپلیکیشنز ہیں. تیسرا یہ ہے کہ اس کے بعد یا کسی بھی طرح اگر وزن کم کیا ہے ویسے ڈائٹ سے ایکسرسائز سے کیا، اگر سکن لٹک گئی ہے تو اس کے لیے ٹمی ٹک ہو جائے گا. لیکن یہ بیلچے والی کوئی سرجری، یہ بیلچے والی سرجری یہ سیلف میڈ لوگوں نے کہ کوئی ایف ڈی اے سے اپروڈ کوئی دنیا کا کوئی جو طبی ادارے کے جتنی مانیٹرنگ باڈیز ہے کسی کی طرف سے اچھا چلیں اب تھوڑا سا ہم لوگوں کو پڑھاتے ہیں. بیریاٹرک سرجری یعنی موٹاپا سرجری کیا ہے، کتنی ٹائپس ہیں، اور ڈیپینڈنگ آن پیشنٹ اس سرجری کو آپٹ کیا جاتا ہے کس کی سلیپ گیسٹریکٹمی کرنی ہے، کس کا گیسٹرک بائی پاس کرنا ہے. کیونکہ عام فہم لوگ ہیں، ہمیں افغانستان، کابل، بنو، سعودی عرب ہر جگہ دیکھا جا رہا ہے. تھوڑا سا ہم اس کو ایکسپلین کر دیں. دیکھیں ایک بات یاد رکھیں، ڈاکٹر عفان صاحب ماشاءاللہ آپ کو بھی پتہ ہے کہ میڈیکل فیلڈ میں کوئی چیز اپنی طرف سے آپ نہیں کر سکتے جب تک وہ ٹرائل سے وہ چیز نہ گزری ہو، خواہ وہ دوائی ہے یا کوئی سرجیکل انٹرونشن. پہلے اینیملز پہ اور اس کے اوپر پھر انسانوں کے اوپر اس کو اپلائی کیا جاتا ہے. بیریاٹرک سرجری یا تو آپ اپنی معدے کے سائز کو چھوٹا کر کے تو تاکہ آپ تھوڑا سا خوراک کھا لیں، تصویروں میں لوگ دیکھ بھی سکیں گے، تھوڑا سا خوراک کھا لیا، معدے کی دیواروں میں ایسے سگنل ہے وہ اسٹریچ ہو جاتے ہیں، برین کو سگنل دیتے ہیں کہ ناؤ یو آر فل. یہ تو سلیو گیسٹریکٹمی ہو گئی. اضافی سلیو مطلب آپ نے معدے کو سلیو لائک کر دیا اور اس کو ری شیپنگ کہتے ہیں. معدہ چھوٹا کر دیا، باقی معدہ نکال. یہ ہے سلیو گیسٹریکٹمی. جی بائی پاس کا مطلب یہ ہے کہ ہم معدے کو باہر نہیں نکالتے بلکہ معدے کے اندر ایک دیوار کھینچ لیتے ہیں جو چھوٹی جو آنتے ہیں اس میں خوراک جانے نہیں دیتے. اب 6 میٹر چھوٹی آنت میں سے 1.5 میٹر کو ہم بائی پاس کرتے ہیں تاکہ اس پہ خوراک نہ جائے. تو ظاہری بات ہے اس میں اگر چینی ہے، کولیسٹرول ہے، جتنی بھی اضافی کیلوریز ہے وہ جذب نہیں ہوگی، نکلیں گے. تو جس ایریا پہ خوراک جائے گا نہیں وہ بائی پاس ہو گیا، اس لیے سپریشن کا نام ہے گیسٹرک بائی پاس. اس میں ایک سنگل بائی پاس ہے، ایک ڈبل بائی پاس ہے. خوراک کو ہضم کرنے کے لیے 2 چیزوں کا ہونا ضروری ہے. ایک بذات خود خوراک، ایک چیزوں کو ہضم کرنے کے لیے بائل اور پینکریاٹک جوسز. جب ہم جوسز کو بھی بائی پاس کریں گے خوراک کے ساتھ اس کو کہتے ہیں ڈبل بائی پاس. اب ایک چیز بہت ضروری ہے، a specialist is one who knows much about less. اسپیشلسٹ وہ ہوتا ہے جو چھوٹی چھوٹی چیزوں کے بارے میں بہت زیادہ جانتا ہو. سلیکشن اور پروسیجر اتنا زیادہ ضروری ہے بیریاٹرک سرجری میں. اگر ایک آدمی کو لیور ڈیزیز ہے، کڈنی فیلیور ہے، اس میں بائی پاس آپ نہیں کر سکتے. ایک آدمی کو بہت زیادہ گرڈ ہو رہا ہے، ریفلیکس ہو رہا ہے، اس کو کڑوا پانی آ رہا ہے، اس کے لیے سلیو پر نہیں ہے. کسی کو ہائیٹس ہارنیا ہے اور اس کا جو ہے نا میدا یہاں پہ پڑا ہوا ہے، یہاں پہ ایک سوراخ ہوتا ہے جس میں خوراک کی نالی کا نچلا حصہ کھل گیا، اس میں آپ سلیو نہیں کر سکتے، مریض رول جائے گا. اس میں کیا کریں گے؟ اس میں ہم بائی پاس کرتے ہیں. اس لیے اٹ از ویری ویری ایزی ٹو پرسکرائب اے پروسیجر، ٹو ڈو اے پروسیجر، بٹ اٹ از ویری ویری ڈیفیکلٹ. یعنی جن کا خوراک کی نام، میرے پاس کیونکہ بہت کیس ہیں جو نچلی جو گرڈ کے کیس یعنی کہ بھائی منہ میں تیزاب آتا ہے. تو اگر ایسا کوئی کیس ہو اور خوراک کی نالی کا نچلا حصہ اگر کھلا ہوا ہے تو اس کے لیے ہم نے میدا چھوٹا یا سلیو والی سرجری نہیں کرنی، اس میں گیسٹرک بائی پاس کرنی ہے. اور جو نئے سرجن ہیں، ہمارے بھائی ہیں، ہمارے دل کے ٹکڑے ہیں، ہم چاہتے ہیں 25 کروڑ عوام تو سیکھیے نا کام. ہاں، تو ہم ان کو یہی کہتے ہیں کہ بیٹا آپ لوگ تھوڑا ٹریننگ کر کے اوپیڈی میں پیشنٹس کو دیکھیں، کیونکہ اگر آپ کرائٹیریا کو فل کرو گے. میرے پاس ایک پیشنٹ آئے اور جب میں نے کیمرہ ڈالا تو سلیو ادھر پڑا ہوا تھا.
اللہ اس کو اس میں یہ ہوگا کہ اگر دیکھیں نا ہیٹل ہرنی ہے پہلے تو لیس لیکس ہوتا ہے تھوڑا سا کھلتا ہے نیچے والا اسفنکٹر پورا کھل گیا ہیٹل ہرنی ہے سلیپ کر دیں گے تو اوپر چڑھ جائے اوپر چڑھ گئے. اب یہ ساری چیزیں ہیں کہ کس مریض کے لیے کون سا پروسیجر ضروری ہے یہ اسپیشلسٹ کا کام. پھر میرے پاس ریڈو سرجری بہت زیادہ پاکستان سے بھی اردن سے آتے ہیں جو لوگ سعودی عرب میں ہمارے تو اردن میں جا کے وہ پھر میرے پاس واپس آتے ہیں. کابل میں بھی آپ کے ٹکا کے بہت اچھا رش لوگ الحمدللہ بڑے بہت خوشی ہے دعائیں دیتے ہیں وہ. ابھی ایک مولانا صاحب نے صبح کال کیا تھا کہتے ڈاکٹر صاحب ابھی عمرے پہ جا رہا ہوں اس کو کسی نے سرجری کی تھی وہ بالکل ایک نوالا لے کے واپس الٹیا. اچھا کچھ ابہام پہ آتے ہیں کیونکہ ہم ایک کریٹیکل انٹرویو کر رہے ہیں. جی موٹاپا سرجری کے بعد کی پیچیدگیاں کیا ہیں؟ لوگ کہتے ہیں کہ جناب اس سے آپ جو ہمارا سب سے بڑا مسئلہ ہے کہ جناب مردانہ مسائل شروع ہو جائیں گے. عورت ہے تو وہ بچہ پیدا نہیں کر سکے گی. اس کے علاوہ کچھ لوگ کہتے ہیں آپ میدے کو اتنا الٹر کر دیں گے کہ خدا نہ خواستہ اس سے سٹمک کینسر یعنی میدے کا کینسر ہو جائے گا. یہ باتیں درست ہیں یا غلط ہیں؟ ڈاکٹر عفان صاحب ہمارے ایک پروفیسر صاحب کہتے ہیں مجھے تعجب اس بات پہ ہے کہ جب میں مریض کو کہتا ہوں نا کہ اس طرح میری بات نہیں سنتے لیکن میرے جو کلینک اسسٹنٹ باہر بیٹھا ہوا ہے نا اس کی بات غور سے سنتے. میری بات نہیں سنتے جو باہر عوام کی بات سنے نا اس پہ زیادہ یقین کرتے ہیں. صحیح ہے. شاید وہ یہ سوچ رہے ہیں کہ یہ مجھ سے پیسے کما رہا ہے تو یہ اپنے لیے جو اس طرح لوگ جو ہے نا ایرانی قالین بیچتے ہیں 50,000 کا کہہ کے 2,000 میں دے دیتے یہ کوئی اس طرح کا کار ایسی بات کوئی نہیں ہے. دیکھیں متس ہے اس کی کوئی جو ہے نا وہ نہیں اس سے امپروو ہو جاتا. میرے پاس قسم خدا کی اس کے ہسبینڈ کو میں آپ کے کیمرے کے سامنے لاؤں گا اس کی وائف نہیں آ سکی 12 سال کے بعد اس دن میرے چیئر پہ وہ اتنے مٹائی کا ڈبہ اسلام آباد یا پتہ نہیں تہذیب بیکری ہے جو اچھی بیکری سے میں نے کہا یہ کہاں سے آ گیا. کہتے سر وہی فلانی خاتون تھی 12 سال کے بعد اللہ نے ان کو اولاد دی جب اس 60 کلو وزن کم کیا. یعنی آپ کی پیشنٹ کو 12 سال بعد وزن سرجری جب اس نے 12 سال بعد کرائی تو اس کو پھر اولاد ہو گئی اور 300 سے زیادہ بچیاں یعنی 12,000 تقریباً میرے پیشنٹ ریٹ کے 11-12,000 تقریباً کریکٹ وہ نہیں ہے میرے پاس. اس میں ڈائبیٹک کے ساتھ ساتھ 400 بچیاں جن کے بچے نہیں تھے 5 سال 10 سال 8 سال 12 سال 18 سال تک الحمدللہ ان کی ہو گئے. آپ کا میکسیمم کتنے عرصے بعد ہوا؟ 12-18 سال بعد جو بچہ جو 18 سال بعد 18 سال بعد شی کنسیوڈ. اور ایک دیر کی خاتون تھی 42 سال میں شی کنسیوڈ جو آپ کو پتہ ہے اس کے بعد بچے پیدا ہونا بہت مشکل کام ہے لیکن اللہ نے ان کو دے دیا. اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں. وزن کم کر کے 18 سال بعد اولاد دی. جی بالکل. کیونکہ جب وزن زیادہ ہوتا ہے تو ہمارے اندر خواتین کے اندر اینڈروجن ہارمون بنتے ہیں LHFSH وہ اب نارمل ہو جاتے ہیں تو اوویولیشن نہیں ہوتی تخم بنتا نہیں ہے. اگر تخم بن جائے تو رحم میں آتا نہیں ہے. اگر وہاں پہ آ جائے تو پھر فرٹیلائزیشن نہیں ہوتی. اگر وہ آ گئے تو اس کے بعد وہ مسکیریجز تو اتنی زیادہ مسکیریج تو پورا یہ ایک انفلیمیٹری پروسیس ہے. جو موٹاپا ہے یہ ایک کرونک ڈیزیز ہے اس کو مانیں کہ یہ بیماری ہے. اچھا جو موٹی اب تو یہ بات کلیئر ہوگی کہ اس کا بانچ پن سے سٹمک کینسر پہ آتے ہیں. جی کیا بیریٹرک سرجری سے معدے کا کینسر ہوگا؟ پری کینسرس ہے یہ کوئی کیا یہ جو غلط العام ہے کہ جی موٹاپے کی سرجری کرائی تو اس کے بعد میں چند سالوں بعد بعض ہوتا ہے 3-4 سال بعد بندہ مر جائے گا, بعض ہوتا ہے جی اب معدے کا کینسر ہو جائے گا. اس میں کوئی حقیقت ہے؟ ان لوگوں کو میرا ایک جملے میں ایک جواب ہے. شوکت خانم میں جائیے, اسی طرح آپ جاپان میں جائیے, جب معدے کے کینسر کے کافی مریض آپ کو ملیں گے جن کا پورا معدہ باہر نکال کے پھینکا ہے اور چھوٹی آنت کو براہ راست خوراک کی نالی کے ساتھ اٹیچ کیا ہوا ہے. وہ لوگ بھی دیکھ بھی اس کی تصویریں اس کے ساتھ شیئر کریں گے. تو اس کے بعد تو وہ پوری زندگی جیتے ہیں. سٹمک ہم تو سٹمک کا کچھ حصہ چھوٹا کر دیتے تو آپ کی خوراک دیکھو. معدے کے کینسر کا وجوہات کیا ہے؟ باہر کی کیمیکلز, باہر کی چیزیں. جب آپ کا خوراک ریڈیوز ہو جائے گا, آپ کی اوبیسٹی کم ہو جائے گی, تو امریکن سوسائٹی فار میٹابولک اینڈ بیریٹک سرجری اور ایفسو انٹرنیشنل فیڈریشن فار اوبیسٹی سرجری ان کی گائیڈ لائنز دیکھے تو وہ تو یہ کہہ رہی ہے کہ جب وزن کم ہوگا تو کینسر کا رسک کم ہو جائے گا. اور لوگوں نے اپنی طرف سے یہ چیز بھی ان کے ساتھ شامل کی. اس میں کوئی حقیقت نہیں. کوئی حقیقت نہیں. آپ بتا رہے تھے کہ آپ کا ایک پیشنٹ تھا, آپ اس کا جینڈر ریویل کر سکتے ہیں؟ مریض تھی کہ مریضہ تھا؟ اس نے کتنے سال بعد سجدہ کیا تھا؟ سجدہ نہیں کر سکتا. ہاں 20 سال کے بعد. 20 سال بعد. اس کی آڈیو میسج. کہاں کا مریض تھا وہ؟ بنو کا ایک مریض تھا. بنو کا موٹا مریض تھی. اور وہ جب میرے پاس اس نے جب مجھے کال اس کی آئی نا
تو یقین کیجئے گا وہ رو رہی تھی کہ ڈاکٹر صاحب بہت دعائیں دل سے نکل رہی ہے، 20 سال کے بعد میں نے سجدہ کیا. تو یہ ایک سجدہ نہیں، کافی چیزیں ہیں جس میں ان کو رکاوٹ ہے. اب ڈاکٹر ہے، سمجھدار ہے، کافی چیزیں ہیں، ہاں ان کی ریلیشنل ایشوز سیکس اور لائف، سیکس لائف، ان کی ساری چیزیں، اپنی بچوں کا کیئر، اگر جاب ورکنگ وومن ہے ان کی لاس آف پروفیشن، اگر اس مرد ہے اسی طرح لاس آف دیئر بزنس. میں ایک تصویر لوگ دیکھ بھی لیں گے، میرا دوست، میرا ایک مریض آیا تو مجھے چومنے لگا، میں نے کہا خیریت تو ہے، بہت خوش ہو. کہتا ہے ڈاکٹر صاحب جب سرجری میری ہوئی نا تو 4 مہینوں میں نے 32 لاکھ روپے کمائے، کیونکہ میرا ہوٹل کا کام تو تباہ ہو گیا تھا. اب میں دوبارہ جب میں نے 98 kg وزن اس نے کم کیا ہے 200 kg. تو یہ ان کا جو لاس آف پروفیشن ہے وہ بھی جو ہے نا ختم ہو، مطلب وہ ریکور ہو جاتا ہے. موٹاپا مرد اور عورت کا، سائیکولوجیکل ڈپریشن، اوور آل انگزائٹی. آپ کیونکہ بڑا کلوز ہیں، ایسے میں بھی موٹے لوگوں کے بہت کلوز ہوں، لیکن آپ بہت ہی موٹے لوگ بھی آپ کے پاس، تو آپ کا تو کام ہی موٹوں میں ہے نا، بالکل دا موٹا گروپ. بالکل. مجھے یہ بتائیں یہ ازدواجی تعلق کو کیسے متاثر کرتا ہے؟ مرد کے بھی اور عورت کے بھی ایک ایک امپلیکیشن بتائیں، کہاں کہاں، ایون ناٹ آن بیڈ اونلی، صرف بستر پہ ہی نہیں، باقی بھی اوور آل کیسے افیکٹ کرتا ہے؟ ڈاکٹر عرفان صاحب، شریعت میں کوئی شرم نہیں ہے، ہم اپنے بہنوں اور بھائیوں کے لیے صاف الفاظ میں کچھ چیزیں وضاحت کے ساتھ بیان کریں. جی تباہ ہے ٹو بی آنیسٹ، کیونکہ خواتین کے اندر ایسٹروجن ایک ہارمون ہے جو اس کو میچوریٹ کرتا ہے، اور مردوں کے اندر اینڈروجن. الٹی چیز، موٹاپے میں خواتین کے اندر اینڈروجن بننا شروع ہو جاتے ہیں، جبھی تو ان کے چہروں پہ غیر ضروری بال بھی نکل آتے ہیں. اور خواتین مردوں کے اندر ایسٹروجن، پہلے تو ان کا موڈ بنتا ہی نہیں. اچھا، یعنی لیبیڈو ختم ہو گئی، جو بالکل جو ایک ڈیزائر ہے، ڈیزائر ہے، ہاں ازدواجی تعلق کی ڈیزائر ختم. بالکل ڈیزائر بہت کم ہو جاتی ہے. دوسری بات کہ میرے جو سننے والے ہیں اس کو برا نہ مانے، ہم ان کے خیر خواہ ہیں، وہ نالج کے لیے بات نالج کے لیے. فزیکل بیریئر دونوں طرف سے، فزیکل بیریئر. موٹاپے ہیں تو وہ جو جنسی عمل ہے وہ پرفارم کرنا ان کے لیے بڑا مشکل ہوتا ہے. میرے پاس لوگ آتے ہیں. اگلی بات، وہ لوگ جو 2 سٹیپ اٹھ کر ان کا سانس پھولنے لگتا ہے، تو وہ ایکٹیویٹی کیسے کریں گے؟ ہاؤ دے کین پرفارم وہ جنسی ایکٹیویٹی نہیں کر سکتے. اور ہارٹ اٹیک تک کے وہ رپورٹ آئی ہوئی ہے اس عمل کے کہ اتنے موٹے بندے نے اگر کوئی جنسی عمل کرنے کی کوشش کی تو دل کا دورہ پڑ سکتا ہے، ان کا ہارٹ بیٹ جو ہے نا وہ بے قابو ہو سکتا ہے. یہ ساری چیزیں رپورٹ ہوئی ہے اور باقاعدہ میرے پاس مریض ہسٹری بتا کے آتے ہیں. اگلی بات یہ ہے کہ یہ تو ہے جو سیکچول اراؤزل ہے ان کا نہیں ہوتا، بہت کم لوگوں میں. دوسری بات یہ ہوتی ہے کہ بے اولادی میں دونوں طرف سے. دبئی سے ایک پیشنٹ آیا، وہ بھی 11-12 سال کے بعد، اس کی جو لائف پارٹنر تھی بالکل ٹھیک، اور اس کی کال مجھے آئی کہ اللہ نے مجھے گڑیا دی ہے الحمدللہ. مجھے 11 سال کے بعد جب اس نے وزن کم کیا. تو مردوں میں بھی یہ بے اولادی کا سبب بن سکتا ہے، اور خواتین میں نہ ایویولیشن ہوتا ہے، نہ پھر ٹرانسپورٹیشن ہوتا ہے، نہ پھر فرٹیلائزیشن ہوتا ہے، اور نہ پھر ان کے بعد فرٹیلائزیشن ہو جائے پھر اس کا جو امپلانٹیشن کا عمل نہیں ہوتا تو مس کیریج ہوتے ہیں، ضائع ہوتے ہیں بچے. تو اچھا، اس میں صرف ایک چیز نہیں ہے. دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ہمارے میاں بیوی کے درمیان جو اسٹرانگ بانڈ ہے بچے ہے اور یہ عمل ہے، اور ایموشنل بھی ہے نا. اگر ایک موٹی عورت ہے، وہ بال نکلے ہوئے ہیں، شوہر کیسے قریب جائے گا؟ یہ ساری چیزیں، اور پھر اس کو باڈی شیم کرے گا، گھر میں لڑائیاں ہوں گی، ڈپریشن ہوگی. ایسی عورت کے ہارمونز ڈپریس ہیں تو اسے غصہ آئے گا، لڑائی بھڑائی زیادہ کرے گی، پھر ایسا مرد اور دور بھاگے گا. پھر اب یہ انسٹاگرام ریلز کا دور ہے، حسینائیں ارد گرد ہیں، ہر طرف جو ہے وہ ناچ گانا. لیکن میں ان مردوں کو میں ایک پیغام دینا چاہتا ہوں، مرض بڑھتا گیا جوں جوں دوا. جو آدمی گناہ کے راستے پہ جاتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کو گناہ کا پیاس لگا دیتے ہیں، مرتے دم تک یہ پیاس پھر بجھتی نہیں. یعنی ایک دفعہ اگر عورتوں کا نشہ پڑ گیا، بالکل یہ پاؤڈر اور چرس کے نشے سے بھی زیادہ خطرناک ہے. میرے پاس لوگ آتے ہیں اور میرے پاس عورت کا نشہ جو ہے وہ چرس کے نشے سے زیادہ خطرناک ہے، اور آپ کی دنیا اور آخرت دونوں کو برباد کرتے رہتے گا. یہ سیدھی کیا کہیں گے ایسے؟ میرا یہ ہے کہ آپ اپنی لائف پارٹنر کو رسپیکٹ دیں. بہت زیادہ پہلوان ہے دوسری کرے، بہت زیادہ پہلوان ہے تیسری کرے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو شریعت پہ بولے 4 کر لیں، لیکن یہ ہے کہ معاشرے کو ٹھیک. اب وہ بھی تو کہہ رہے ہیں اگر انصاف نہ کیا تو ایسا بندہ جو ہے وہ اندھا اٹھے گا.
ابھی آپ انصاف نہیں کہ بالکل وہ قیامت وہ والا یہ کہاں انصاف کریں گے؟ اگر ایک طرف اتنی ایک خاتون ہے اس کا وزن یہ کہاں معاشرے میں انصاف کیسے؟ اگر ایک طرف وہ بالکل کترینہ کیف یا نور فتح آ گئی ہے اور دوسری طرف ان کی خاتون ہے تو انہوں نے کتنے انصاف کرنا ہے؟ یہ بات ڈاکٹر عفان صاحب یعنی اب آپ نے ڈبل ٹرپل پھنسا دیا نہیں کہ ایک تو اگر عورت کے نشے پہ لگے، میں ایک جنرل ہم ڈسکشن کر رہے ہیں، ہم شریعت کی بھی ساتھ بات کر رہے ہیں، معاشرے کی اصل بھی بتا رہے ہیں بالکل کہ یہ جڑے پیچھے لگے ہوئے ہیں، یعنی ایک طرف عورت کے جو نشے پر لگا تو یہ نشہ چرس سے بھی برا ہے، چلو بھی عورت کے نشے پہ نہیں لگتا، وہ بیگم تک رہتا ہے، دوسری طرف وہ کہتا ہے چلو میں عزت کا رستہ اپناؤں، میں نکاح کروں۔ اب ایک طرف اس کی بیگم ہے نور فتح جیسی، دوسری طرف اس کی بیگم ہے جس نے نہیں کیئر کی، وہ بہت موٹی ہو گئی، چہرے پہ بال آ گئے، اب وہ انصاف نہیں کر پایا، اب وہ مرے گا تو اندھا اٹھے گا، تو یہ جائیں کہاں؟ بیچ کا رستہ بتائیں۔ خواتین کے لیے ہوم میسج آف دا ڈے جو میری یہ تھوڑی سی زندگی کے اندر میں نے سیکھی ہے، میڈیکل کلینکل لائف میں بھی اور اپنے جو ہمارے ریلیجیس اسکالرز بھی ہے، یاد رکھیے گا حسن کے ساتھ زیادہ سے زیادہ 6 مہینے، اس کے بعد حسن کے ساتھ زندگی اپنی گزار سکتے، اخلاق سے، رسپیکٹ سے، برداشت کرنا سیکھے۔ مرد اگر تھکائے باہر سے آتا ہے نا، وہ تھکا ہے تو اس کو تھوڑا سا رسپیکٹ دے، ایک گلاس پانی دے، یہ نہیں کہ آپ بھی لیٹے رہیں، بیڈ پہ لیٹے رہیں کہ جی آگے ہاں جی کوئی نوکر ہے، نہیں۔ دوسری بات، مرد کے دل کو راستہ معدے سے جاتا ہے، خود چیزیں پکا کے ان کو کھلائیں، یہ نہیں کہ ہاں جی آرڈر دے دو نا گھر میں تیار آ جائے، یا نوکرانیاں بناتی ہیں، نوکرانیاں بناتی ہیں، پھر وہ سیٹ بھی نوکرانیاں نال ہو جاندے نے، پھر اگر بس چھوڑو نہیں، یہ تو گھروں کے مسائل ہیں، and this is something which is very bad۔ کوئی آخری پیغام دینا چاہیں لوگ؟ بس آخری پیغام میرا یہ ہے کہ ایز اے ڈاکٹر ہمارے لیے مریض پاکستانی ہے، امریکن ہے، مسلمان ہے، کافر ہے، ہم نے تو ان کا علاج کرنا ہے۔ میسج آج کا یہ ہے امنا کہ جی موٹا آنے ہی نہ دے، ہم موٹاپے کو گھر آنے ہی نہ دے، تو اس کے لیے سب سے پہلا یہ ہے بچوں کو میٹھے کا عادی نہ بنائیں، میٹھے سے ان کو اوائڈ کریں۔ اسکول میں جتنی بھی ٹیچرز ہیں ان کو بھی میری ہدایات ہے، اسکول کے اندر جتنے کنٹینیو میں یہ چاکلیٹ ان کو ہٹا دے، ٹھیک ہے۔ بچوں کے ذہن میں اس طرح ڈالے کہ یہ میٹھا زہر ہے، جس طرح بچہ زہر نہیں کھاتا اگر میٹھا بھی ہو تو وہ چینی بھی نہیں کھائے گا۔ اور دوسری بات یہ ہے فاسٹ فوڈ کی جتنی بھی دکانیں اور مارکیٹیں کھلی ہیں وہ مجھے بد دعائیں بھی دیں گی، لیکن خود گھر میں بیلنس ڈائٹ پکایا کرے اور باہر کے یہ فزی ڈرنکس اور جنک فوڈ سے اپنے آپ کو دور رکھے۔ لو یو ڈاکٹر مشتاق، یہ وہ شخص ہے جس نے کابل جا کے پاکستان کا نام روشن کیا ہے۔ پاکستان کی پہلی بیریاٹرک سرجری جو کابل افغانستان میں کی وہ ڈاکٹر مشتاق اورکزئی نے کی، اورکزئی قبیلے کا نام روشن کیا ہے۔ پشاور میں آ کے جو پہلی بیریاٹرک سرجری یا موٹاپا سرجریاں جو کی وہ ڈاکٹر مشتاق نے کی۔ میں بار بار اس شخص کو سپورٹ اس لیے کرتا ہوں کیونکہ میرا پشاور والوں سے خاص پیار ہے، اور اس لیے بھی سپورٹ کرتا ہوں، بہت زیادہ پیار۔ اور میں آپ کو بتاؤں پشاور کیا کابل میں بھی لوگ آپ کا پوچھتے رہتے ہیں۔ ہاں، میرا کابل والوں سے بھی اسپیشل پیار ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ ڈاکٹر عفان صاحب کو اسلام آباد لے آئے۔ اچھا، مجھے بار بار کہتے ہیں، مجھے میسج بھی آتے ہیں، آپ نے نمبر دیا، وہ کہتے ہیں میں کابل آؤں گا، میں لازمی آؤں گا اور دوڑ کے آؤں گا، اور مجھے فخر ہے کہ آپ نے اتنا نام روشن کیا ہے، اینڈ مجھے خبر ہے the way you progress and the way you do hard work۔ اللہ نے سب دیا ہے، لیکن آپ نے دین بھی، کبھی آپ عمرہ کر رہے ہیں، کبھی آپ اسلام آباد ہیں، کبھی آپ پشاور ہیں، کبھی آپ کابل ہیں، اور پھر آپ کہہ رہے ہیں کہ میں بیٹیوں سے بھی ملے بغیر نہیں سوتا، میں جب تک کیسے ورک لائف بیلنس کیسے مینٹین؟ بس اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، اور بس وہ سارے کاموں کو نبی علیہ السلام کی دعا ہے، اے اللہ میرے کام کو مجتمع کر دے، سمیٹ لے، بکھیرے نہیں کہ جو نہیں۔ یو آر آور پرائڈ، آئی ایم ریئلی سو پراؤڈ آف یو۔ تھینک یو۔ اسی لیے ایسے بندے یہ ہمارے ایسا تاج ہیں معاشرے کا، اتنے لوگوں کی انہوں نے زندگیاں سنواری ہیں، اور فیٹی لیور ایک عذاب بنا ہوا ہے۔ سو میں چاہوں گا کہ بہت سارے لوگ ان سے مستفید ہوں۔ میں ان کے لیے گفٹ بھی لایا ہوں، وہ میں ایک ویڈیو میں دیتا ہوں، نرش کا، جس میں ہم ان کے لیے لیور ڈیٹاکس بھی لائے ہیں، جئی کا دلیا بھی لائے ہیں، اور ہم ان کے لیے لیور کی فیٹی لیور کے لیے جو ملک تھسل ہے، میں بار بار ملک تھسل کہتا ہوں، میری کمپنی والے مجھے کہتے ہیں کہ پروڈکٹ کا بھی نام لیا کریں، لیو ٹاکس ہے بیسیکلی لیور ایز، تو وہ جو ہے وہ بھی میں آپ کے لیے گفٹ لایا ہوں۔ لو یو ڈاکٹر مشتاق۔ تھینک یو ڈاکٹر عفان فار کمنگ ٹو ڈیفینس میڈیکل کمپلیکس۔ اور اگلا پیغام جتنے پنجاب کے بہن بھائی ہے، جتنے بھی جنوبی پنجاب کے ہیں، جتنے بھی لاہور کے، اسلام آباد کے، وی آر سون اسٹارٹنگ بیریٹک سرجری ان ڈیفینس میڈیکل کمپلیکس فیز 1 DHA اسلام آباد ایز ویل۔ یہ تصاویر آپ دیکھ رہے ہیں،
سو آپ ڈاکٹر مشتاق سے جب رابطہ کرنا چاہیں, ڈاکٹر مشتاق از ہیئر sitting in office in Defense Medical Complex. ان نمبرز پر رابطہ کیجئے. ڈاکٹر عرفان قیصر with all love to ڈاکٹر مشتاق and my Peshawar and Kabul people signing off. تھینک یو. اور ڈیفینس میڈیکل کمپلیکس آپ کو میں بتاتے چلوں کہ یہ اسٹیٹ آف دا آرٹ ہیلتھ باتھ روم فیسلٹیز تسی اے سی لائے ہوئے نے, پیچھے کی بچ گیا. میں ابھی وضو کرنے گیا, باتھ روم میں اے سی لگے ہوئے بھائی. تھینک یو ویری مچ.